قرآن مجید میں متعدد مقامات پہ یہ ہمیں عقیدہ بتایا گیا اور ہمیں بار بار تنبیہ کی گئی کہ تم اس رب کے بندے ہو اور اس کی نگاہوں میں ہو جو ہر شے کو جانتا ہے، جس سے کچھ مخفی نہیں ہے۔ تم اپنی باتوں سے کیسے لوگوں کو فریب دے سکتے ہو، لوگ تمہیں فریب دے سکتے ہیں، لیکن تم اپنی باتوں سے، اپنے رویوں سے، اپنے انداز سے اپنے رب کو فریب نہیں دے سکتے۔ ارا زبیبا نملۃ السودا، کالی رات کے اندھیرے میں کالے پتھر پر جو چیونٹی چلتی ہے اور اس کے مہین سے قدموں سے سینہ سنگ کے اوپر جو لکیر بنتی ہے، جو کسی خوردبین سے بھی نہیں دیکھی جا سکتی، تمہارا رب اس کو یوں دیکھتا ہے جس طرح دیوار چین کو دیکھتا ہے، اس کی نظر سے کوئی پوشیدہ نہیں ہے۔ تو کیا دماغ کی سکرین پہ آنے والے خیالات سے وہ ناواقف ہے؟ کیا وہ تمہارے دل کے اندر جو وسوسے آتے ہیں کیا اس سے وہ بے خبر ہے؟ تو جو تم بظاہر نیکی سمجھ کر کے لوگوں کو تاثر دے رہے ہو کہ یہ نیکی ہے، لیکن تمہارے دل کے گوشے کے اندر کوئی اور منصوبے ہیں، تو کیا تمہارا رب ان منصوبوں سے بے خبر ہے؟ کیا تم لوگوں کو تصنع بناوٹ سے اپنے عمل سے ریاکاری کر رہے ہو اور لوگ سمجھتے ہیں یہ سجدہ کر رہا ہے، لمبی نماز پڑھ رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے تمہارا جو خیال ہے کیا تمہارا رب اس سے بے خبر ہے؟ کہا ایسا نہیں ہے۔ انہ یعلم الجہر وما یخفی، یہ عقیدہ ہی ہمارے اندر اتر جائے تو اتنا بڑا مرشد ہے یہ عقیدہ کہ ہماری زندگی کا قبلہ ٹھیک کر دے۔ جہاں کوئی سیکورٹی نہیں پہنچتی، کوئی ایجنسی نہیں پہنچتی، وہاں یہ عقیدہ پہنچتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو کاش اس عقیدے کو ہم اچھی طرح اپنی روح میں اتارنے کے لیے کوشش کیا کریں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس کو خود بخود خلوص اور للہیت کا نور نصیب ہو جاتا ہے۔ وہ بند کوٹڑی کے اندر بھی اور جو ہے وہ انتہائی تنہائی کی صورت کے اندر بھی جرم نہیں کر پاتا اس خیال سے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ یقین ہماری زندگی کا حصہ ہونا چاہیے، اور مومن کی زندگی ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور یہی یقین اور یہی روشنی زندگی کو کتنے گناہوں سے جو ہے وہ محفوظ رکھتا ہے، یہ یقین اور یہ اجالا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 اشخاص ہیں قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، ان 7 کو اللہ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا۔ ان میں سے چوتھا شخص ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، وہ شخص جس کو کسی عورت نے دعوت گناہ دی، بالکل تنہائی تھی، کوئی دیکھنے والا نہیں، اس خلوت قدے میں اس نے دعوت گناہ دی۔ اب اس نوجوان نے کیا کہا؟ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میرا مالک مجھے اس تنہائی میں، اس خلوت میں بھی دیکھ رہا ہے۔ تو کتنا مشکل کام تھا جب جذبات جوبن پہ ہوں اور شباب پورے نکھار پہ ہو اور حسن قدموں میں خود بچ رہا ہو، تو پھر اپنی خواہشات کو کون لگام دے گا؟ اور شیطان بھی درمیان میں آ کھڑا ہو گیا ہو۔ لیکن جس نے اس عقیدے کو اچھی طرح روح میں اتارا ہوا تھا تو فوراً اس نے کہا انی اخاف اللہ، میں تیری بات نہیں مان سکتا اس لیے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ رسول کریم نے ارشاد فرمایا وہ یہ کہہ کے گناہ سے بچ گیا۔ اب قیامت کی کڑکتی دھوپ ہوگی، سورج سوا میل پہ ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، قوت جاذبہ نہیں ہوگی، اور سورج کا رخ الٹا نہیں سیدھا ہوگا، اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ایسے شخص کو عرش کے سائے میں اللہ قیامت کے دن پناہ عطا فرمائے کہ اس نے یہ عقیدہ اپنے اندر صحیح طرح سے اتارا ہوا تھا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں جب 7 دروازے بند کر کے اور بت کے اوپر موٹا کھیس ڈال کے زلیخا بولتی ہے تلک یوسف اب تو آ جاؤ، اب تو کوئی نہیں دیکھ رہا، تو جناب یوسف کیا جواب دیتے ہیں؟ یہی عقیدہ ہے جو زندگی میں چراغاں کر دیتا ہے۔ قال معاذ اللہ، کہا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، تو دروازے بند کر کے لوگوں کی نگاہوں سے چھپ گئی اور موٹا کھیس ڈال کر اس پتھر کی بنی ہوئی مورتی سے بھی حیا کرتی ہے، میں کیا اس رب سے حیا نہ کروں جو 7ویں کوٹڑی میں بھی دیکھ رہا ہے؟ اور پھر اتنی روشنیاں برسی کے گناہ کا تصور بھی محال ہو جاتا ہے۔ شہزادی ہے لیکن ملکہ کے حسن کو ٹیڑھی نگاہ سے بھی نہیں دیکھا، یہ یقین تھا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو انسان کے عقیدے میں جب یہ یقین اتر جاتا ہے، اس کی روح کے اندر یہ عقیدہ سرایت کر جاتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر یقیناً جو ہے وہ انسان جرم نہیں کر پاتا۔ اس عقیدے کو قرآن نے ایک بار نہیں سینکڑوں بار قرآن کے دامن میں بیان کیا ہے کہ تمہارا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ خبیر ہے،
اس کی نظروں سے کچھ اوجل نہیں ہے، اس کی نظروں سے کچھ پوشیدہ نہیں ہے، تمہارے ظاہر کو جانتا ہے، تمہارے باطن کو جانتا ہے، جو زمین میں داخل ہوتا ہے اس کو بھی جانتا ہے، جو زمین سے نکلتا ہے اس کو بھی جانتا ہے، جو آسمان کی طرف اٹھتا ہے اسے بھی جانتا ہے، جو آسمان سے اترتا ہے اسے بھی جانتا ہے، تمہاری خلوت کو بھی جانتا ہے، تمہاری جلوتوں کو بھی جانتا ہے، تمہارے دلوں میں پیدا ہونے والے خیالات کو، وسوسوں کو، سوچوں کو جانتا ہے۔ تو یہ یقین اپنی روح میں اچھی طرح جو ہے وہ جذب کر لیا کریں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور اس عقیدے کو صرف اچھی طرح اپنے اندر اتار لیں تو گناہوں کی دنیا سے ہم اپنے آپ کو آزاد پائیں گے اور ایک ستھرا اور پاکیزہ اسلامی معاشرہ تشکیل پائے گا۔ تو مجھے اور آپ کو اچھی طرح اس عقیدے کو اپنے باطن میں اتار لینا چاہیے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ انہ یعلم الجہر وما یخفی ونیسرک للیسریٰ، اور ہم تمہارے لیے آسانی کا سامان کر دیں